آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سراجا وہاجا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی ضروری چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو میں رواں پڑھ کے بتاؤں گا، جیسے سراجا وہاجا۔ ٹھیک ہے، یہ رواں ہے۔ اب اس کے ہجے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم واو دو زبر جاؤں، واو ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں، اور اگر آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کریں گے، جیم دو زبر واو جاؤں، واو ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا، سراجا وہا، جیم دو زبر جن، سراجا وہاجا، وقفاً سراجا وہاجا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سین کے اندر سیٹی کو ادا کریں گے، پھر سین کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو زیر ہے یہ حرکات میں سے ہے، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے یا حرکات ہوتی ہیں اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو متحرک حرف کو پڑھتے وقت متحرک حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں اور اس کے اندر جھٹکا بھی نہیں دیتے، جیسے سین زیر سی۔ ٹھیک ہے، سین زیر سی، کھینچنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سین زیر سی، اس طرح پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، را الف زبر را، را کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ گیا تو یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیر کا میں نے آپ کو بتا دیا، زیر حرکات میں سے ہے۔ پھر آگے حروف مدہ ہے، را الف زبر را، یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح جب واو مدہ ہوتا ہے تو واو ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے پیش ہوتی ہے، یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہے تو میں کیا کروں گا، را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، سیرو۔ ٹھیک ہے، پھر جیم کے اوپر 2 زبر ہیں، جیم کو واو کے ساتھ میں کیا کروں گا، ملا کے پڑھوں گا۔ ایک تو واو کے اوپر تشدید بھی ہے، اور دوسرا کیا ہے، واو جو ہے جب نون ساکن نون تنوین کے بعد واو آتا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور جو غنے کی آواز ہے وہ ناقص ہوگی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، جیم 2 زبر واو جاؤں، یہ کیا ہے، 2 زبر واو کے ساتھ مل رہی ہے، داخل ہو رہی ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، جیم 2 زبر واو جاؤں، واو ہا زبر واہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، واو کو پھر میں نے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا، ہا کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے۔ تو تشدید کیا ہے، 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ یہاں پر پہلی تشدید ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی گئی، پھر اس کے بعد اپنی حرکت کے موافق اگلی تشدید کے ساتھ مل کر پڑھی گئی۔ تو یہ کلمہ کیا بن گیا، سراجا وہا، ہا الف زبر ہا، تو یہ کیا بنا، سراجا وہا۔ اب یہاں پر دیکھیں، تشدید 3 دندان والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر 2 حرفوں جتنی دیر لگائی جائے، اور دوسرا کیا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سراجا، تو یہاں پر ادغام ہے، ادغام غنہ بھی کریں گے، سراجا وہا،
اب یہاں پر دیکھیں ہا الف زبر ہا، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، یہ جو آخری میں ناک میں آواز جاتی ہے یہ تنوین کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو ساکن دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس کا حرف کے اوپر یہ ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سراجا وہا، اب جیم دو زبر جن، آخر میں جیم کے اوپر دو زبر ہیں، تو جب میں ان کے اوپر وقف کروں گا تو اس کو میں کیا کروں گا، پھر جا، یعنی جیم الف زبر جا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کچھ نیچے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر پہلے میں نے کلمے کا آپ کو رواں پڑھ کے بتایا، پھر ہجے کر کے بتائے، اور اب کیا ہے میں نے اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، دو زبر دو زیر کیا قاعدہ قانون اس کے اندر پایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر دیکھیں زیر حرکات میں سے ہے، حروف مدہ 3 ہے، اسی طرح تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں۔ اسی طرح ادغام میں نے آپ کو بتایا کہ دو زبر دو زیر یا دو پیش، اس کے بعد واو آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے، یا آ جائے، تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر لام اور را آ جائیں تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے، من ربک سے مر ربک، اور اسی طرح من لدنہ سے مل لدنہ، وہاں پر نون ختم ہو جائے گی، لام اور را کی آواز آ جائے گی۔ اس کے بعد تشدید، 3 دندان والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشدید کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اس کے بعد آخر میں نے سراجا وہاجا، آخر میں جیم کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے، تو وہاں پر اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ وقف بالابدال کے 2 موقع ہیں، ایک وہ تائے مدورہ جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے الملائکۃ سے الملائکہ، البینۃ سے البینہ، ٹھیک ہے، جو ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے آخر میں۔ اور دوسرا جو وقف بالابدال ہے وہ ہے 2 زبر کی تنوین۔ 2 زبر کی تنوین کو ہم حالت وقف میں الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے ازواجن سے ازواجا، وہاجن سے وہاجا، اسی طرح افواجن سے افواجا، توابن سے توابا، آبادن سے آبادا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔